السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ، جس کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس پر آج 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا اور اس 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گیا ہے۔ اب مرحلہ اگلا ہے اور وہ مرحلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور جو دیگر پٹیشنرز تھے اس میں، ان کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ فائنل فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سن 2024 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشنز میں اپنے انتخابی نشان بلے پر کنٹیسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر آج کے دن کی، اور وہ خبر ہے جسٹس مظاہر نقوی کو لے کر، جن پر جوڈیشل ریفرنس تھا اور اس جوڈیشل ریفرنس کے مطابق معاملات چل رہے تھے کہ ان کا استعفیٰ منظر عام پر آیا ہے۔ اس استعفے پر تاریخ جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے تو جنوری کی 10 تاریخ، لیکن سن ہے سن 2023، یعنی کہ ٹھیک 1 سال پہلے کی تاریخ۔ اس کے بعد سیکریٹری کی طرف سے ان کے درخواست کی گئی ہے صدر پاکستان سے کہ ان کے استعفے کو ایکسپٹ کیا جائے اور جو تاریخ ہے وہ غلطی سے تحریر کر دی گئی ہے۔ آج کے دن میں ڈیولپمنٹس میں جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس پر معاملہ چل رہا ہے۔ لاہور میں حلقہ این اے 121 کا جو ٹکٹ ہے وہ پی ایم ایل این کا، اس میں سردار ایاز صادق اور شیخ رحیل اصغر صاحب کے درمیان مقابلہ ہے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ دونوں گزشتہ انتخابات میں اپنے اپنے حلقوں سے کنٹیسٹ کر کے کامیاب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، لیکن اب کی بار دونوں میں سے کسی ایک کو حلقہ این اے 121 کا انتخابی نشان دیا جائے گا۔ شیخ رحیل اصغر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے سے ان کے والد کے دور سے وہ کنٹیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اس ملاقات میں جو کہ آج ہوئی شیخ رحیل اصغر صاحب کی اور سردار ایاز صادق صاحب کی، نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اس حلقے سے پہلے کیوں نہیں کنٹیسٹ آپ نے کیا اور اس دفعہ آپ اس سے کنٹیسٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس پر شیخ رحیل اصغر صاحب نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق 56% جو ان کے علاقے تھے گزشتہ انتخابات کے وہ اب اس حلقے میں فال کرتے ہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ انہوں نے پارٹی پر چھوڑا، پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑا کہ جو بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کے مطابق وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ آج ہی کے دن جو الیکشن ٹرائبونلز میں معاملات چل رہے تھے ان امیدواروں کے کاغذات کے لے کر کہ جو مسترد ہوئے تھے آروز کی طرف سے، اس پر اکثریتی کاغذات جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور کیے جا چکے ہیں، اور اگر اب بھی کوئی مسترد ہوئے ہیں تو وہ اس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی، مونس الہی صاحب اور ان کی اہلیہ، یعنی کہ پوری فیملی کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی پوری فیملی کے کاغذات نامزدگی مسترد تھے اور مسترد ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، کراچی کی بات کریں گے۔ شہر قائد کراچی جو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شہر قائد کراچی پر وہ توجہ نہیں دی جاتی، اس کو اس کا وہ حق نہیں دیا جاتا جس کے وہ صحیح معنوں میں حقدار ہیں، وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، چاہے وہ اور دیگر معاملات ہوں، اور اتنی بڑی آبادی، یہاں پاکستان کی سب سے بڑی آبادی کے تناسب میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا شہر ہے کراچی کا، اور کراچی کی آبادی کو اس کے حق سے محروم کیا جاتا رہا ہے۔ کون ان کو حقوق ان کے واپس دے گا، کیا مسائل ہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نائب صدر نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ساجد احمد صاحب نے۔ ساجد احمد صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ صاحب نے۔ آفتاب باجوہ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آفتاب باجوہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جناب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لیا گیا، پھر معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں گیا، پشاور ہائی کورٹ میں مختلف مراحل طے کرتا ہوا آج 2 رکنی بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ حکم جاری ہوا ہے کہ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، کیا نظر آتا ہے آپ کو سپریم کورٹ میں جا کر کیا ہوگا؟
होती हैं जो हम कहते हैं ये बच्चों वाली बातें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो किया था वो बच्चों वाला काम किया था, या किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे कोई काम किया था। ये काम करने वाला नहीं है कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक तमाम वो ज़ाब्ते पीटीआई ने पूरे किए थे जो होने चाहिए थे। क्या इन्होंने किसी और सियासी जमात से ये सवाल किए हैं? या तो ये हो ना कि बाकी सियासी जमातों से भी ये सवाल किए हो, पूछा हो कि आपने ये नहीं किया, किसी से नहीं पूछा। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूं एक तरफा ये ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। इस अवाम का जो है रुझान वो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर देखिए, इंटरनेशनल लेवल के जो है ऑब्जर्वर वो क्या कह रहे हैं कि पीटीआई जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 75% से ऊपर जा रही है, फिर भी उसको नाहल करने की कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई रास्ता। और पंजाबी की मिसाल है ना, वो आटा गोंदी हेल्दी क्यों है, मारने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। इनको कोई बहाना नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान जो पीटीआई जो है वो हर कानून और ज़वाबत के मुताबिक तमाम ज़ाब्ते पूरे करते हुए क्वालिफाई कर रही है, और उसका मुकाबला करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कोई पार्टी, क्या एमकेएम हो, ये मुस्लिम नून हो, पीपल पार्टी हो, कोई पार्टी का आज तक मुझे बता दें कोई एक भी कैंडिडेट वोट मांगने के लिए अगर हल्के के अंदर गया हो। जबकि वन तरफा जो इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई को हर तरह से दबाया जा रहा है। रोजाना हमारे साथ 10 से 20 पिटिशनें आ रही हैं कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। मैं बीइंग एज एन एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए मैं अदारों को एक बात कहना चाहता हूँ। 1970-71 में ये हालात थे जिसका नतीजा बांग्लादेश निकला था। 1970 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस तरह के इलेक्शन कराए थे, 2 माह की हुकूमत के बाद उसको भी जाना पड़ा था। खुदा के लिए किसी तीसरी कौम को दावत मत दो किसी तीसरी कौम को दावत। इस मुल्क को जमहूरियत के दहाने पे चले तो जिस तरह इंडिया चल रहा है, इंडिया जमहूरियत के सहारे पे चलता हुआ चांद पे पहुंच गया है। हम जमहूरियत के हिसाब नहीं पूरे कर रहे, जिसकी वजह से हम इंतहाई गुर्बत की निचली सतह को पहुंच चुके हैं। खुदा के लिए हमें जमहूरियत के सहारे पे चलने दो, तरक्की करने दो। मैं अदारों को ये एक मैसेज दूंगा। ठीक है जी भाई। लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश करूंगा, हम अल्लाह ताला से मुसलमान पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान के लिए काजी फैज ईसा भेज दिया है। मैं काजी फैज ईसा को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए गो, तेरी माँ एक गैर मुल्की है, तेरी बीवी गैर मुल्की है, तू कम अज कम पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते आईने पाकिस्तान के मुताबिक फैसले कर, हम तेरे साथ हैं, वकला तेरे साथ हैं। तू हमारा आईने पाकिस्तान का मुहाफिज है, तू हमारा चीफ है, वकला तेरी फौज है। 2007 में हमने साबित किया था वकला ने हम तेरी फौज है, और वकला ने साबित करके दिखाया था हम डिक्टेटर से टकरा गए थे, और इंशाल्लाह अब भी टकरा जाएंगे। इंशाल्लाह इस वक्त इस मुल्क को जो है लाभ कानून की जरूरत है। हम आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के लिए जाने भी दे देंगे। ठीक। आफ्ताब बाजवा साहब, एक सवाल है, जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला है, उसका जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें ये लिखा है कि इट इज फर्दर हेल्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज एंटाइटल्ड टू द इलेक्शन सिंबल strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Elections Act 2017 and Election Rules 2017। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंडीशनल है और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ा गया? नहीं, ये कंडीशनल नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। इलेक्शन कमीशन उसके नीचे है और उसका ताबे है उस फैसले को मानने का। इसके लिए अगर किसी को जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इंशाल्लाह हम इंतजार कर रहे हैं कि काजी फैज ईसा कौन सा बेंच बनाता है और कौन सा फैसला करता है। पूरी पाकिस्तान के वकला कम्युनिटी इस बात को इंतजार कर रही है काजी फैज ईसा का कि क्या काजी फैज ने पहले दिन ऐलान किया था कि मैं आईने पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ, हिफाजत करता है कि नहीं करता, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक। आफ्ताब बाजवा साहब, जो आईनी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उसकी तरफ दोबारा भी फिर आपकी तरफ वापस आएंगे, क्योंकि जो कागजात
मुस्तरद हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, बानी पीटीआई के, फिर उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के, उस पर भी मैं आपकी राय लूंगा। साजिद अहमद साहब, आपकी तरफ आते हुए, आपकी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या इत्तेहाद नहीं हुआ था, इंतखाबी इत्तेहाद पीएमएल-एन के साथ? और अगर ऐसा हुआ था तो NA 242 पर जो सीट एडजस्टमेंट होनी थी वो नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो इत्तेहाद नहीं हुआ था हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, बल्कि उनसे गुफ्त शनीद हुई थी कुछ हमारी ना। अच्छा, जो उनसे गुफ्त शनीद हुई, बातचीत हुई है, जो मुस्लिम लीग से एमक्यूएम पाकिस्तान की बात आगे बढ़ी, उसकी बुनियादी वजूहत एक दो हैं। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम ने कहा था कि दोबारा से पाकिस्तान में, बल्कि कराची के हवाले से बात की थी कि कराची की आबादी 1,49,00,000 2017 में शुरू की गई थी। तो एमक्यूएम ने कहा था इसको रीसेंसस आप करवाएं। बहरहाल इमरान खान का ज़माना था, आज से 2.5-3 साल 3.5 साल हुकूमत रही। उस वक्त भी हमारा पहला मुतालबा उनसे ये था कि आप इसको रीसेंसस कराएं, क्योंकि कराची के साथ ज्यादती नाइंसाफी की गई है, और इसमें या तो औरतों को गायब कर दिया कराची की, या मर्दों को गायब कर दिया गया ना, तो आधी आबादी गायब है पूरी। उन्होंने तो इमरान खान साहब ने इस बात को, मेरे ख्याल में मुतालबे को तस्लीम नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके इस पर। हाँ, जरूर उन्होंने कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंट इस पर नहीं करवा सके। बहरहाल शहबाज शरीफ का पीठ पीछे है कि उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट करवाया, और कराची में रीसेंसस हुए दोबारा से 2021-22 के दौरान, और इस तरह कराची की 73 लाख की आबादी एमक्यूएम बढ़वाने में कामयाब हो गई। रीसेंसस हुए, दोबारा से काउंटिंग हुई, घर घर मर्दमशुमारी का सिलसिला रहा, एमक्यूएम ने सपोर्ट की पूरी इसमें, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद एमक्यूएम दोबारा से फिर इस एक पॉइंट पर हमारी कुर्बत उनसे बढ़ी। फिर हमने अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उस पर हमने उनसे ये कहा कि भाई आप जो आईन पाकिस्तान 28 तरमीम के अंदर मजीद अमेंड करें ना, वो इसलिए कि जो हम चाहते हैं कि वफाक डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वहाँ से वफाक फंडिंग करे, मेयर के इख्तियारात बाकायदा तौर पर आइन के अंदर लिखे जाएं कि उसका डोमेन क्या है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के और सीएम के इख्तियारात लिखे हुए हैं। 28 तरमीम के बाद एक वज़ीर आज़म है, 4 सीएम है, और चारों इख्तियारात, सारे इख्तियारात इन चारों पांच लोगों के पास है। जबकि 28 तरमीम में तय पाया था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, कुर्बत की हमारी इनसे वजह थी। दूसरा भी NA 242 का मसला है, उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों की मुज़ाकराती टीम बनी, वर्किंग हुई, आखिर में तय पाया कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान से कन्वीनर डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी भाई और मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब इस मैटर को देखेंगे खुद ना, और खुद बातचीत करेंगे। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, तो हम चाहते हैं कि वो बाकायदा तौर पर खालिद महबूब सिद्दीकी भाई से बात करें और इस बात को आगे बढ़ाएं ना। अगर बात बन गई तो ठीक है, बात नहीं बने तो एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ेगी उसमें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक बात, अभी जो पीटीआई के मेरे भाई कह रहे थे कि आफ्ताब बाजवा साहब के काजी फायद ईसा को अल्लाह ताला ने उतारा है यहाँ पर, तो ये वही काजी फायद साहब हैं कि जिनको खुद और उनकी बीवी को कोर्ट दर धक्के खिलवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में। सदर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ आसाद सजाद का केस मेरे ख्याल में सबमिट किया था। उसके बाद यही काजी फायद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में रुलते रहे, लेकिन आज शुक्र करेंगे फिर भी इंसाफ कर रहा है वो शख्स बैठ के यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से ये कहना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जो हालात दिख रहे हैं बांग्लादेश वाले हालात आ जाएंगे, तो 2018 में पाकिस्तान। अच्छा, आपने अभी यहाँ पर एक सेकंड जरा सारी साहब, आपने कहा कि जी इंसाफ कर रहे हैं काजी फायद ईसा साहब, ये बताइए कि एमक्यूएम के भी बड़े मुतालबात रहे हैं। एमक्यूएम के मुतालबात पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीटीआई से थे, फिर पीडीएम के दौरे हुकूमत में पीडीएम के साथ इत्तेहादी थे, पीडीएम से रहे। तो वो जो आपके मुतालबात थे, आपके भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनको लेकर, तो उस पर आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? आप भी काजी फायद ईसा साहब की तारीफ कर रहे हैं कि वो इंसाफ कर रहे हैं, क्या आपने? और काजी फायद ईसा साहब भी ये कहेंगे कि इंसाफ अगर इस मामले में भी करना है तो उन तक कोई जाएगा पिटीशन लेकर, तो तभी होगा ना। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं हम पार्टी भी नहीं मर रहे, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि वो जो इस वक्त जो केसेस देख रहे हैं, बिल्कुल ऑन एयर कर रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, सब दिख रहा है ना दुनिया के सामने। एक तो होते हैं छुप कर खामोशी से फैसले करना, तो मैं उनकी इस चीज की तारीफ कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल सबके सामने हर एक चीज वाज़ेह है, कहीं से नजर नहीं आ रहा कि कहीं से वो क्या कहते हैं पार्ट बने हुए किसी का, अभी तक न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, चलने दे आगे। तो वो मुनसिफ है साजिद साहब, तो आप अपने मिसिंग पर्संस का केस क्यों नहीं लेकर जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब की अदालत में? एमक्यूएम पाकिस्तान केसेस लेकर गई हुई है बाकायदा तौर पर, एक लापता कमीशन भी बना हुआ है, एमक्यूएम के लोग उसमें जाते हैं, बातचीत करते हैं,
اور ایم کیو میں کافی مسنگ پرسن آ بھی رہا ہے. میرے خیال میں 100 کے قریب 300 لوگ تھے لیکن اب 100 کے قریب رہ گئے. ٹھیک ہے نا, اللہ کرے گا وہ بھی آ جائیں گے, ہماری کوشش ہے. لیکن مطالبہ تو پھر بھی پی ڈی ایم کے دور حکومت نے آپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا. وسیم اختر صاحب نے اور عامر خان صاحب نے سن 2022 میں مارچ کے مہینے میں یہاں لاہور شہر میں کہا تھا کہ جی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوئے ہیں, ہمارے مطالبات ابھی تک لٹک رہے ہیں, اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر آپ پی ڈی ایم میں گئے تھے. تو جو پی ڈی ایم میں جانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو 3.5 سال عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اور پروف بھی ہو رہا ہے نا, دیکھیں آپ پروف ہو رہا ہے نا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں 3.5 سال مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, نیب کو کوئی اور دیکھتا تھا, صحیح نا, قومی اسمبلی کو کوئی اور دیکھتا تھا, جبکہ خان صاحب نے جو بلینڈر سب سے بڑا کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینا, پھر پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دینا, پھر کے پی سے, اور پھر یہ کہنا کہ مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ آپ استعفے دے دیں میں ری الیکشن کرا دوں گا. مطلب آپ دیکھیں نا کس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے لوگ. تو اس طرح گھوڑے پہ سوار ہو کر کوئی الیکشن جیتا جاتا ہے, کوئی سیاست کی جاتی ہے, سیاست اپنے ول پر کی جاتی ہے. اور ابھی بھی میں بتاؤں, خان صاحب بیچارہ اندر ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کو میں وہ لیڈر ہے کسی بھی جماعت کا, ہم اس کا, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ سارے جتنے باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے نا, یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. ایک بندہ روڈ پر نہیں نکلا ہے, کوئی لوگ روڈ پر نکل کر کسی نے احتجاج نہیں کیا, سارے صرف ٹاک شوز میں آ کے باتیں کر لیتے ہیں, پریس کانفرنس کری. پہلے یہ ہوتا تھا نا, پہلے فواد چودھری صاحب آ گئے, صبح ٹی وی کھولیں فواد چودھری اس پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, اسد عمر اس پہ کر رہے ہیں, ایک جھٹکا لگا سب آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ جھٹکے کی مارے سارے. اور بھائی روڈوں پر نکلو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو ایک واحد کراچی کی سڑکوں پر مشاہد اللہ نکلا تھا. وہ تو بھائی بنو نا مشاہد اللہ, نکلو نا پنجاب کی سڑکوں میں, نکلو سندھ کی کراچی کی سڑکوں میں. کیا وہ جوتے پڑیں گے نا, ٹکٹ لینے کے لیے تو سب تیار ہو, تو جوتے کھانے کے لیے تیار ہو, نکلو آگے باہر مارکیٹ میں آؤ, نکلو. جب لیڈر بننا ہے جوتے بھی کھانا سیکھو, جیل بھی جانا سیکھو, تکلیفیں اور صحبتیں برداشت کرنا بھی سیکھو. کوئی ایک بندہ ان کا روڈ پر نکلنے کو تیار نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم نے دیکھیں آپ ابھی آپ نے ذکر کیا نا لاپتہ افراد کا, ایم کیو ایم کے 350-400 لوگ لاپتہ تھے. ایم کیو ایم کے 10 سے 15,000 لوگ جیلوں مرتے. میں نے خود جیل کاٹی ہے, 2.25 سال میں جیل میں رہا ہوں, پہ کیسز چلے ہیں. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرے, ہم روڈوں پر رہے ہیں. نہیں, اگست 2016 میں, اگست 2016 کے بعد آپ سڑکوں پر تھے جب یہ معاملہ ہوا. میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں تھوڑی سی. میں آپ کو اب ایک سیریز بنی, ترتیب بنی, مجھے بولنے دینا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایم کیو کے خلاف 92 میں آپریشن ہوا تھا, ہمیں کہا تھا روپوش ہو جاؤ, اور جب کہا 93 میں باہر آ جاؤ تو سب باہر آ گئے, سارے روڈوں پر تھے, اور ہم نے آ کے پھر تحریک چلائی. عمران خان نے صاحب نے جب ان سے کہا کہ سب روپوش ہو جاؤ, 9 مئی کے بعد سب روپوش ہو گئے, پھر وہ کہتا مر گیا بیچارہ, جیل چلا گیا کہ باہر آؤ, اللہ کا واسطہ باہر آؤ, روڈوں پہ نکلو, روڈوں پہ نکلو. یہ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, روڈوں پہ نظر نہیں آ رہے. اور میرے بھائی روڈوں پر نکلو, یہ روڈوں پہ نکلنے کا وقت ہے. یہ باتیں بنانے کا, لمبی چوڑی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ باتوں کے ایکٹر بہت سارے گھوم رہے ہیں, سب باتیں بنا رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. روڈوں پر نکلو, مشاہد اللہ بنو, ایم کیو ایم بنو. جو کراچی میں ایم کیو ایم نے مزاحمت کی تھی, ایم کیو ایم لڑی, باقاعدہ طور پر فزیکل لڑی ہے, اور جوتے کھائے فزیکل, ہم نے گولی کھائی ہے, ڈنڈے کھائے, جیلوں میں کیسز برداشت کیے ہیں, سلنڈر نہیں کیا. تو سلنڈر نہیں کرو, تمہارا لیڈر انڈر ہے, آج ان کا لیڈر اندر ہے, اور یہ سارے ٹکٹوں پہ لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا. ٹھیک ہے, میں سیف الدین صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا, لیکن ایک چیز بیچ میں, آپ نے کہا سرنڈر نہیں کرو, آپ نے بوائکاٹ جو کیا بلدیاتی انتخابات کا, وہ کس زمرے میں آئے گا؟ اچھا, آخری ایک دو باتیں میں کروں, میری بات سن لیں. عمران خان صاحب جیل میں, سارے لیڈر ان کے آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کل ٹکٹوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, 4 کروڑ کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں, اس کو ٹکٹ دیا, لیڈر اندر ہے, اور سب لڑے مرے جا رہے ہیں. وہ بھائی لیڈر کو نکالو پہلے, چھوڑا الیکشن ہوتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم نے 10 بار بائیکاٹ کیا ہے. الیکشن ہماری اہمیت نہیں ہے, ہمارے لیے کراچی اہم تھا, کراچی کے لوگ اہم تھے, ہمارے مطالبات اہم تھے. ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اس کی بھی بنیادی وجوہات تھی. وہ اس لیے کہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کی جائے کراچی کی, اور ڈی لمیٹیشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کی 70 یوسیز کم تھی یہاں پر. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھ لیں, جب الیکشن ہوئے, انتخابات ہوئے, تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پی ٹی آئی کے 30 ان کے ممبر تھے یہاں پر, وہ بک گئے بیچارے, ان کو پیسے سے دیے, آگے پیچھے ہو گئے وہ لوگ, کیونکہ تنظیم ان کے ہے نہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی پھر آتا ہوں, باتیں بڑی ہیں کرنے کو, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی پھر آتا ہوں. سیف الدین صاحب, آپ کی نظر میں کراچی کا بھی نمبر 1 مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز کی تصحیح کر دوں, اور تاریخ کو اتنی جلدی بھلانا نہیں چاہیے. ساجد صاحب نے جو یہ فرمایا کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے ریفرنس فائل کیا تھا, اور یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اور ان کو کورٹوں کے دھکے کھلوائے تھے, تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ فروغ نسیم صاحب اس وقت ان کی طرف سے دیے گئے
وزیر قانون تھے اور انہوں نے ہی ریفرنس بنوایا تھا، فائل کروایا تھا، اور اس کے بعد وہی وزارت چھوڑ کر حکومت کی جانب سے مقدمے کی پیروی کرنے پہنچے تھے. تو پی ٹی آئی کی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے پورے 3.5 سال کے مزے پورے 3.5 سال کے مزے لوٹنے کے بعد اب انہوں نے جناب ایک دم جو ہے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت کی جو اچھائیاں انہوں نے سمیٹی اور وہ ان کو نفیس لوگ کہتے تھے اور یہ ان کی تعریفیں کرتے تھے، تو ان کو اب جب ان پہ مصیبت پڑی ہے تو ان کو ان کے زمانے کی جو پریشانیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں اس کو بھی اپنے سر پر لینا چاہیے. دیکھیے کراچی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی 35 سال سے اس طرح کی سازشوں کی ہماجگاہ بن گیا ہے جہاں پر پارٹیوں کی جوڑ توڑ، پارٹیوں کا بنانا اور بگاڑنا یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے. پیپلز پارٹی کراچی میں مستقل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کے وسائل پر کسی طریقے سے بھی قبضہ کر لیا جائے، اور اس قبضے کے نتیجے میں یہ جو کراچی کے وسائل ہیں جس طرح انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، سسٹم کے نام پر پوری دولت لوٹ رہے ہیں، اداروں کے اندر پورے سسٹمز کام کر رہے ہیں. پورا کراچی جو ہے اس وقت مافیاز کی ہماجگاہ بن گیا ہے. اچھا مصیبت اس میں یہ ہوئی کہ کراچی کو جو لوگ اپنا کہتے تھے وہ ہر موقع پر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کرتے رہے. دیکھیے ایم کیو ایم نے 30-35 سال میں کراچی کا جو حل کیا ہے، کراچی کے جو بگاڑ کی وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم نے کراچی میں یہ کیا کہ ہر حکومت کے میری دیکھیں اب میں ان کی بات دیکھیے ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے مل کر حکومت بنوائی. ابھی لاسٹ ہی انہوں نے یہ حرکت کی کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہوئے، اس میں مزے لوٹے وزارتوں کے. اس کے بعد انہوں نے کراچی کے اندر صرف چند ایڈمنسٹریٹرز کی خاطر جو انہوں نے بلدیات میں اپنے لگوائے اور گورنر کی خاطر انہوں نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا. اب اس کے بعد جب یہ انتخابات قریب آئے تو ایک دورہ کشتی شروع ہوئی. دیکھیے کراچی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب انتخابات قریب آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ لسانیت کی بنیاد پر اور مسائل کی بنیاد پر ایک دورہ کشتی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور ایم کیو ایم کو مہاجروں کا ووٹ مل جائے اور پیپلز پارٹی کو سندھیوں کا. لیکن یہ تماشا بہت ہو چکا. دیکھیے ایم کیو ایم اپنی شناخت کے بحران سے گزر رہی ہے. اس وقت لوگ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو تھی اس پر قابض کون ہے. کیا ایم کیو ایم کے قائد کے جو نظریات رکھنے والے لوگ قابض ہیں یا جو ایم کیو ایم سے دشمنی رکھنے والے تھے، ایم کیو ایم کے قائد سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے وہ اس پر قابض ہیں. تو ایم کیو ایم اس وقت ارریلیونٹ ہو چکی ہے. ایم کیو ایم نے جو گزشتہ انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ ایم کیو ایم کو یہ پوری امید تھی کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کراچی سے. اور دیکھیے آپ اس کے بعد یہ ہوا کہ کراچی میں جو گزشتہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں اتنی زیادہ ووٹنگ ہوئی، اتنی زیادہ پولنگ ہوئی کہ ہمارے جو جماعت اسلامی کو جس کو کراچی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گزشتہ انتخابات کے اندر 8-8, 9-9, 7-7 ہزار ووٹ لے کر ایک چیئرمین کامیاب ہوا ہے. کراچی کے لوگوں نے بھرپور طور پر جماعت اسلامی کو نمائندگی دی. کراچی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کراچی کی لیڈرشپ جو گزشتہ طویل عرصے سے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں رہی اور ایم کیو ایم تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی اعلی کار بنی رہی. کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. کراچی کے لوگ اب اچھی طرح پہچان گئے کہ ان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. چنانچہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں گزشتہ 5 سال سے ہم جو حق دو کراچی مہم چلا رہے ہیں، کراچی کے ایک مسئلے کو ہم اٹھا نہیں رہے، اس کو حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، بحریہ ٹاؤن ہو، نادرہ ہو یا دوسری جو مافیائی اس وقت یہاں پر سرگرمیاں چل رہی ہیں وہ ہم پوری مہم چلا رہے ہیں. چنانچہ 5 سال کے اندر الحمدللہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ گزشتہ انتخابات کے اندر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کی بھرپور پذیرائی کی. آپ یہ دیکھیے جو کراچی میں جماعت اسلامی کا اس وقت بنو قابل پروگرام ہے وہ اتنا بڑا پروگرام ہے. یہ آئی ٹی کے وزیر کون تھے اتنے عرصے سے مجھے بتائیے، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. جماعت اسلامی نے ایک سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے بنو قابل پروگرام شروع کیا کیونکہ کراچی کے نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا. لیکن سیف الدین صاحب اگر ہم نے آبادی بڑھوائی کراچی اگر آپ اتحاد پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، اگر آپ کی پارٹی سے ایم پی ایز ایم این ایز ہو بھی جاتے ہیں تو فنڈز اندر سے ملے ہوئے سب یہ لوگ ملے تو فنڈز کا بھی تو معاملہ ہے نا. فنڈز نہیں ملیں گے تو آپ کو کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ کے سامنے، بھائی آپ اتحاد کیجئے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری حکومتیں ہماری وجہ سے بنتی ہیں اور ہماری وجہ سے گرتی ہیں. جب ساری حکومتوں کو ایم کیو ایم بنواتی ہے اور چابی والا کھلونا بن گئی ہے اور ہر حکومت کو گرواتی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ وہ مطالبات کیوں نہیں منواتی؟ ہر حکومت میں یہ رہتے ہوئے روتے ہوئے نکلتے ہیں جب آخر وقت آتا ہے اس حکومت کا کہ جی یہ مطالبات نہیں مانے گئے. کراچی میں جو مردم شماری کے نام پر ڈرامہ ہوا اور کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی اس وقت بھی 2 کروڑ دکھائی گئی ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟
پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کس نے اس کی منظوری دی تھی مردم شماری کی، جس میں کراچی کی آبادی 1,60,00,000 دکھائی گئی تھی، اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر کس نے منظوری دی ہے کہ 3.5 کروڑ ساجد احمد صاحب کا یہ کہنا ہے، ابھی جب پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی تو ساجد احمد صاحب کا کہنا ہے کہ اندر سے آپ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے مجھے موقع دینا، مجھے بات کرنے کا موقع جی میں آ رہا ہوں. دیکھیے کراچی میں گزشتہ ابھی جو انتخاب ہوا ہے اس میں کراچی میں جماعت اسلامی کی کیا جو مینڈیٹ تھا اس پر جس طرح پیپلز پارٹی نے شب خون مارا ہے، اور اس شب خون مارنے میں جس طرح ایم کیو ایم نے حصہ لیا ہے کہ انہوں نے ان کی سپورٹ کے عوض ان سے کچھ ایڈمنسٹریٹر لیے جو مختلف ضلعوں میں لگائے گئے، اور کراچی کی انہوں نے سندھ کی گورنری حاصل کی، اور جماعت اسلامی کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت کا میئر نہیں بننے دیا گیا. جماعت اسلامی نے جب تنگ آ کر کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کیا کہ ٹھیک ہے اب تو نمبر زیادہ ہو گئے آپ کے، اب تو ایوان کے اندر 193 جماعت اسلامی کے اور ساری جتنی جو تگڑم پارٹیاں تھیں ان کے سب کے ملا کے 173 ممبر، 20 ممبر زیادہ تھے. اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ 9 مئی کے واقعات کا سہارا لیتے ہوئے یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں ان پر مقدمے بنوائے، ان کو آنے نہیں دیا، چنانچہ 30 لوگ ایوان میں نہیں آئے اور میئر ان کا بن گیا. آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں جو کچھ یہ ظلم ہوا ایم کیو ایم نے اس پر کیا آواز اٹھائی؟ ٹھیک ہے، ابھی اس پر ساجد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی سیف الدین صاحب، ساجد صاحب کو موقع دینا چاہیے رسپونڈ کرنے کا، لیکن ساجد صاحب ابھی میں آپ کی طرف آؤں گا تو بات مکمل نہیں ہو سکے گی. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد فوراً واپس آؤں گا اور آپ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیے گا. جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ساجد احمد صاحب، آپ سیف الدین صاحب کی کئی بھی باتوں پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. فاروق نسیم بھائی صاحب علیہ وسلم نے بات کی، وہ اس وقت وزیر قانون تھے اور ان کی ڈائریکشن صدر پاکستان پرائم منسٹر پاکستان نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ فالو کرنا ان کا رائٹ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل فالو کرنا، وہ اس لیے انڈر سب سسٹم ہو رہا تھا ان کے نا، اور انہوں نے ڈائریکشن انہوں نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈائریکشن تک سپریم کورٹ تک جانا الگ تو ہوگا، بعد میں نکل گیا نا باہر. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں، اچھا اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. میرے بھائی یہ ایم کیو ایم نے جب بائیکاٹ کیا تو ہمارے صدقے میں ان بیچاروں کو سیٹیں میری کراچی کی، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر مثال کے طور پر ہم نے مشرف دور میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت نعمت اللہ صاحب آئے اور اچھے ہیں، اچھے آدمی تھے، انہوں نے مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب، انہوں نے کام بھی کیا کراچی میں. اچھا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ایم کیو ایم کے صدقے میں ان کو سٹی گورنمنٹ اس وقت ملی تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، اگر ان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی جماعت اسلامی کی تو دوبارہ ایم کیو ایم کبھی نہیں جیتتی. دوبارہ ایم کیو ایم جیتی، مصطفیٰ کمال ہے، مصطفیٰ کمال کو 4 سال ملے، 4 سال میں پاکستان کراچی کے اندر جو تعمیری ترقیاتی کام ہوئے وہ دنیا کو پتا ہے. اگر میں یہ بات کا تعریف کروں گا تو یہ کہیں گے ان کی پارٹی کے ہیں، لیکن اس کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو ٹاپ تھی میئر کے اندر، ان کا بھی نام آیا دنیا کے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کام کیا کچھ نا، اور وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو کہ مختلف پارٹیز کی اس کی پرفارمنس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان اداروں نے. اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ اس زمانے میں کام ہوا اور اس کا بینیفٹ کراچی کے لوگوں کو ملا، اور کراچی میں بہت کام ہوا اس میں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ابھی جو ایم کیو ایم پاکستان نے بائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا، اس کی بنیادی وجہ ایک تھی کہ ڈیلیمیٹیشن. اچھا ہم نے جماعت اسلامی سے بات کی کہ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن ہے، اس پر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، پھر وقت الیکشن میں جانا ضروری نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن درست کر لیں گے تو آپ کا میئر آ جائے گا. آپ لڑنے، ہم نہیں منع کر رہے، آپ لڑنے، آپ کو بہت شخص میئر بننے کا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں میئر بننا ہے، ہم تو الیکشن میں جائیں گے. ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا، یہ ڈیپینڈنٹ تھے پاکستان تحریک انصاف پر، تحریک انصاف کے 30 لوگ آگے پیچھے ہو گئے، یہ بیچارے غریب ایسے رہ گئے. اور ان میں آج 1 سال ہو گیا، 1 سال میں مجھے سیف الرحمان صاحب بتا دیں کہ آپ نے کراچی میں کون سا میگا پروجیکٹ تعمیر کر لیا، آپ نے اتنا شور کے الیکٹرک پہ کیا، کراچی کے لوگوں کو کیا لاسز ختم ہوئے کے الیکٹرک کے. جب انہوں نے الیکٹرک کے حوالے سے الیکٹرک کے آفس پہ احتجاج کیا، وہاں رینجرز پولیس کھڑی ہوتی تھی، ادارے میں یہ فون کرتے تھے اندر کہ بھائی ہم کو توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، صرف ہمیں آپ احتجاج کرنے دیں اور تھوڑا فوٹو سیشن کرنے دیں، میڈیا ہم کرا کے چلے جائیں گے. اور یہ ہوا. اس پر یہ بھی بتا دیں کہ ڈیلیمیٹیشن پر آپ نے بوائیکاٹ کیا بلدیاتی انتخابات کا، تو آپ کو ڈیلیمیٹیشن کو لے کر تو ابھی بھی اعتراض ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اپنے بھی تو میئر رہے ہیں نا، آپ کے اپنے میئر کی کیا کارکردگی تھی؟ وہی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں اب میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس کچے نظام سے باہر ہو گئے کہ ہمیں بھی، آپ میئر کی بات کریں وسیم اختر کی، اس 4 سال میں یہی تو ہوا ہے. اے سی ڈی سی کا نظام تھا اور اس اے سی ڈی سی کا نظام ابھی تک کنٹینیو ہے، وہ پورا کا پورا، ٹھیک ہے نا. آج میں بتا تو رہا ہوں نا
بھائی وہی نظام آج تک چل رہا ہے, ہم تو اس نظام سے بائیکاٹ کر باہر آ گئے. بھائی ابھی 1 سال ہو گیا ان کو آئے ہوئے, 3 سال اور ایسے گزر جائیں گے ان کے باتیں کرتے ہوئے نا. اس 1 سال میں انہوں نے جماعت اسلامی نے کون سے میگا پروجیکٹ پر کام کیا, کون سے ماڈل بنائے, کس ٹاؤن میں کتنے پارک بنائے, سیوریج پہ کتنا کام کیا, ایجوکیشن پہ کتنا کام کیا, ہیلتھ پہ کتنا کام کیا. ان کا کہنا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وسیم اختر کہنے اختیار نہیں ہے, اختیار نہیں تو استعفیٰ دے دو. اور بھائی ہم آج تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں تو میرے بھائی باہر آ جاؤ, رونا دھونا مت کرو, زیادہ شور شرابہ مت کرو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کام کر کے دکھائیں لوگوں کو کراچی کا. ایم کیو ایم نے پروف کیا بار بار پروف کیا, اور لوگوں نے بار بار اس پہ اعتماد کیا. اب جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5-7 ہزار ووٹ دیے, 500 ووٹ, 1000-2000 ووٹ سے ان کے لوگ جیتے ہیں. جبکہ 2013 میں جو ایم کیو ایم نے الیکشن میں سرے تھا 25-30 ہزار پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین جیتا تھا. اور ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کا فائدہ, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فائدہ کیا ہوا بائیکاٹ کا, یہ ڈیلیمیٹیشن کا فائدہ کیا ہوا جو ہم نے مطالبہ کرتے. میرے بھائی بائیکاٹ کا فائدہ ہوا کہ ریسینسز ہوئے, ریسینسز میں کراچی کی 73 لاکھ کی آبادی ایڈ ہوئی, اور اس 73 لاکھ کی آبادی کے ایڈ ہونے کی صورت میں 71 یو سی چیئرمین کی سیٹیں کراچی میں بڑھ گئی ہیں. اس کا فائدہ کراچی کو ہوگا. لیکن اب بھی تو آپ کا اعتراض ہے ڈیلیمیٹیشن کو لے کر ایم کیو ایم پاکستان کا, ابھی بھی تو اعتراض ہے نا, ابھی بھی اعتراض ہے آپ کی طرف سے. کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ڈیلیمیٹیشن پر؟ کیا جو ابھی جنرل الیکشنز 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر آپ کی طرف سے پھر اعتراض سامنے آیا تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے افتخار چودھری صاحب میرے خیال میں تھے چیف آف پاکستان. اس زمانے انہوں نے کہا تھا کراچی کی ڈیلیمیٹیشن ایسی کی جس میں قصور ایم کیو ایم کا نہیں ہے. اس میں افتخار چودھری صاحب نے میرے خیال میں کہا تھا, شاید وہی تھے چیف جسٹس, کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن ایسی کی جائے کہ کسی ایک جماعت کی نمائندگی نہ رہے. آپ یہ انصاف کا معیار تو دیکھیں پاکستان کے اندر. اور پھر اس کے بعد تاکہ یہ صرف رول کراچی کے لیے, پنجاب کے لیے نہیں, کے پی کے بلوچستان کہیں کے لیے نہیں, صرف کراچی سندھ کا جو اربن سٹی ہے کراچی اس کے لیے رول تھا نا, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں اس پر ایم کیو ایم آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت پھر ایم کیو ایم سپریم کورٹ کے اندر گئی. بھائی جو ابھی جو الیکشن بلدیاتی ہوئی ہیں اس پر بار بار ایم کیو ایم وائی جماعت ہے. سپریم کورٹ ایم کیو ایم پاکستان جیت کر صوبائی یا قومی اسمبلی کی نشستوں پر کراچی اہلیان کراچی کو کیا دے گی, کیا کرے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ ایم پی اے کی سیٹس, ایم این اے کی سیٹس جیت کر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیت کر ایم کیو ایم پاکستان اہلیان کراچی کو کیا دے گی؟ اچھا اس میں میں ذرا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں ابھی ان کا کیمرہ میں, جی اگر مجھے آپ جی سیف الدین صاحب, ایک تو میں آ رہا ہوں ساجد صاحب آپ کی طرف, ابھی سیف الدین صاحب جواب دیں. جی سیف الدین صاحب. جی دیکھیے کارکردگی کی جو یہ بات کر رہے ہیں تو عشرت العباد صاحب کا بیان اٹھا لیجئے جو ان کے گورنر تھے. انہوں نے صاف فرمایا کہ جناب مصطفیٰ کمال نے کوئی کام نہیں کیا, صرف نعمت اللہ خان صاحب کے کاموں پر تختیاں لگائیں. وسیم اختر صاحب جو ان کے ان کا بیان سن لیجئے, ان کا بیان سن لیجئے. بھائی ان کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ یہ بتائیے نا کہ ان کے وسیم اختر صاحب کا بیان سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور نعمت اللہ خان کے کاموں پہ تختیاں لگائیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کراچی کی حالت بات کیجیے گا, سیف الدین صاحب کو بات مکمل کرنے دیجیے. دیکھیے ساری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, آپ کی طرف میں جب آؤں گا تو آپ تب پلیز رسپونڈ کیجیے گا, سیف الدین صاحب کو بات مکمل کرنے دیجیے. جی سیف الدین صاحب. دیکھیے ان لوگوں کا یہی طریقہ ہے, اسی طریقے سے یہ مطلب اسی طریقے سے بہت بری بات ہے. میں بول رہا ہوں نا, آپ بھی تو تسلیم بالکل کیا ہے, انہوں نے کیا ہے کام, اس میں کیا شبہ ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے حال پر میں کہتا ہوں دیکھیے کراچی 35 سال میں اگر انہوں نے دیکھیے ہر حکومت, آپ بھی تو صحیح بات کرو ساجد بھائی بات, جی ساجد صاحب بات مکمل کیجیے. ساجد صاحب ان کو بات مکمل کرنے دیں, بات مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی باری پر بات کیجیے گا پلیز. جی سیف الدین صاحب. اب آپ دیکھیے اپنی باری, دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 35 سال میں ایم کیو ایم نے مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی, ہر حکومت کا یہ حصہ رہی, وفاقی حکومت کا حصہ رہی. دیکھیے میں دیکھیے بات کرنے دیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی اس حال کو کیوں پہنچا, کراچی اس حال کو کیوں پہنچا ہوا ہے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے, کراچی میں گیس نہیں ہے. مجھے سیف الدین صاحب چلیں یوں کر لیتے ہیں, میں ایک سوال پٹ کرتا ہوں, میں ایک سوال پٹ کرتا ہوں ساجد صاحب سیف الدین صاحب کے لیے. سیف الدین صاحب یہ بتائیے کہ جو میئر کراچی وسیم صاحب کو اعتراض تھا کہ جی اختیارات جو ہیں وہ لوکل باڈیز, جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, پلیز رک جائیے. جی بتائیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں
یہ کہہ رہے ہیں 35 سال میں ایم کیو نے کچھ نہیں کیا. اور بھائی 74 سال پاکستان کو بنے ہوئے آپ نے کیا کیا پاکستان کے اندر؟ سیف الدین صاحب، جو میئر کراچی وسیم صاحب کو جو اعتراض تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے کام کرنا اس لیے مشکل ہے کہ سب کچھ صوبائی حکومت کے اپنے اختیار میں، اپنے کنٹرول میں ہے. تو جب آپ ابھی الیکشنز میں جا رہے تھے اور آپ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں جب آپ گئے تو آپ چاہتے تھے کہ جی یہ میئر آپ کا ہو تاکہ کراچی کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے، ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. باوجود اس کے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ سارے اختیارات تو صوبائی حکومت کے پاس ہیں. صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی وہ اختیارات منتقل نہیں کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ اختیارات منتقل ہو اور کام ہو. تو پھر آپ جب الیکشنز میں گئے اور جو بھی ساجد احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز میں جانے سے تو بہتر تھا کہ پہلے ان مسائل کو حل کیا جاتا ورنہ آ کر کام تو کر نہیں پانا تھا آپ نے، تو پھر آپ گئے تو آپ پھر صرف اپنے مفاد کے لیے گئے نا. دیکھیے ہم نے اس معاملے کے اندر دونوں راستے اختیار کیے. ہم نے 29 دن تک شدید سردی میں گزشتہ، آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے دھرنا دیا شدید سردی میں، اور پیپلز پارٹی سے ہم نے وہ سارے مطالبات منوائے. لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی تاریخ دھوکہ دہی کی رہی ہے، لہذا اس نے ان مطالبات کو جو بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تھے ان کو پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم ان انتخابات کو خراب کر دیتے ہیں، بلدیاتی انتخابات کو، تو بمشکل یہ بلدیاتی انتخابات منعقد ہو رہے تھے. 2.5 سال گزر چکے تھے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہوئے، اور ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے تھے. ایم کیو والے ایڈمنسٹریٹر لگوا رہے تھے بلیک میل کر کر کے پیپلز پارٹی کو اپنی، یعنی ان کی کوارڈینیشن کمیٹی جو ان کی ہے اس کے لوگوں کو انہوں نے اپنا وہ لگوایا. اب میں آپ کو بتاؤں صرف 3.5 مہینے ہوئے ہیں، صرف 3.5 مہینے ہمارے 9 ٹاؤنز کراچی کے اندر ہیں. الحمدللہ کراچی کے اندر آپ ان 9 ٹاؤنز کے اندر جا کر دیکھیے اختیارات کم ہیں. وسیم اختر صاحب جو کہہ رہے تھے نا، ہم یہ کہتے تھے کہ وسیم اختر صاحب اختیارات کم ہیں، لیکن جو اختیارات ہیں اس کو تو استعمال کیجئے. آپ تو کام ہی نہیں کر رہے، آپ 0/0 کام کر رہے ہیں. آپ صرف ایک گانا گا رہے ہیں رٹا رٹایا کہ اختیار نہیں ہے. بھائی جتنے اختیارات ہیں وہ تو کام کر کے دکھا دیجئے. آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں حملہ تھا، آپ کے پاس 42-43 ارب روپے کا بجٹ موجود تھا، آپ کے پاس تمام 25 ڈپارٹمنٹ موجود تھے. تو بھائی آپ وہ تو کام کرتے، آپ نے وہ کام نہیں کیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اختیارات کم ہیں، لیکن ہم یہ کہہ کر فرار حاصل نہیں کر سکتے، مسائل سے منہ نہیں چرا سکتے کہ جی ہم کام نہیں کریں گے کیونکہ اختیار نہیں ہے. ہمارے 9 کے 9 ٹاؤن اور 87 یونین کمیٹیز، آپ کہیں چلے جائیے 24 گھنٹے ہمارے لوگ الحمدللہ میدان کے اندر موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب روزانہ افتتاح کر رہے ہیں ہر ٹاؤن کے اندر جا کر مختلف پارکوں کا. اور ہم نے یہ بات عوام سے وعدہ کیا ہے کہ جو سرکاری اسکولز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم 4 سال کے اندر ماڈل اسکولز بنائیں گے، اور 4 سال کے اندر جو بھی ہمارے ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ اس کے اندر جو بیسک پرابلمز ہیں ہم تمام کے تمام لوگوں کی حل کریں گے. وہاں کی سڑکیں ٹھیک کریں گے، وہاں پانی کا نظام، سیوریج کا. ہم رونا نہیں روئیں گے، ہم وسیم اختر صاحب کی طرح آنسو نہیں بہائیں گے کہ کام نہ کریں اور رونا روتے رہیں. دیکھیے نہیں، جماعت اسلامی کے پاس حکومت نہیں ہے. ہم نے بنو قابل کا پروگرام کیا، 1 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کی ہے. کراچی کے اندر تقریباً 75 کے قریب ہمارے سینٹرز کام کر رہے ہیں جہاں پر یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. سیف الدین صاحب مجھے ایک وقفہ لینا جی، وقفہ لے کر واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بات شہر قائد کراچی کی ہو رہی، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. لیکن باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو باجوہ صاحب، ساجد صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا کوئکلی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو کاغذات ٹرائبونل سے بھی مسترد ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی کے، بانی پی ٹی آئی کے، چودھری پرویز الہی اور ان کی فیملی کے، تو اب یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی؟ مطلب اب گو کے ہائی کورٹ سے رجوع تو کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے کہ منظور ہوں گے. دیکھیے بھائی، میں پچھلے 5-6 دن سے میں ہائی کورٹ میں جو الیکشن اپیلیں ہیں ان میں پیش ہوتا رہا ہوں. تقریباً 95% اپیلیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں. معمولی سے اعتراضات ہوتے تھے. میں حیران ہو گیا ان اعتراضات کو سن کے کہ آج یہاں اس حد تک تھا کہ بیوی کی عمر نہیں لکھی گئی. اس پہ اعتراض تھا، اس لیے کاغذات نامزدگی جو ہے ڈسمس ہو گئے. مجھے آج بتائیں علی بھائی، کو بیوی کی عمر لکھ سکتا ہے؟ نہیں، کسی کی ضرورت ہے کو لکھ سکے؟ آپ مجھے بتائیں. پھر ایک اور الزام تھا کہ کیش ان ہینڈ کتنا ہے. تو جج صاحب نے مجھے پوچھا بھائی صاحب کیش ان ہینڈ نہیں لکھا. میں نے کہا کیش ان ہینڈ ہوتا تو میں وکیل ہوں، میں اس کا حاصلہ کر دیتا کیش چھیننے کے لیے.
क्या जब बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फिर कैश इन हैंड का क्या मतलब हुआ? लेकिन बाजवा साहब, जो ये बानी पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी के, चौधरी रेजलाई के हुए हैं, कागजात मुस्तरद हुए हैं, ट्राइब्यूनल से भी फैसला उनके खिलाफ किया है, तो अब आगे क्या कोई रिलीफ मिलेगा या अब आपको मुश्किल लग रहा है? कि 5 जज हाई कोर्ट हुए हैं, माशाल्लाह पांचों बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। ठीक, तो आपको लगता है कि आगे उम्मीद है आपको कि आगे मंजूर हो जाएंगे बाजवा साहब? धमकाओं और बड़ा टेरर फैला हुआ था ना कि ये कर देंगे, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे कागजात नामजदगी के दौरान उम्मीदवारान को पेश नहीं होने दिया गया, उनके तजवीज कुंदा वो पेश नहीं होने उठा लिया जाता। मेरे सामने एक मैंने देखा रिटर्निंग अफसर के हाथ से 2 इंस्पेक्टर पुलिस कागज छीन रहे हैं। इस हद तक ज्यादतियां हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन अपील में जो फैसले किए हैं जजेस ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, और इंशाल्लाह इन अपीलों के खिलाफ जो रिट पिटीशन हो रही हैं, इंशाल्लाह 5 जज बैठे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट जज बैठे हैं, बड़ा अच्छा फैसला करेंगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं इंसाफ की। और जाते जाते क्विकली जरा मुझे ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ला पीटीआई की तरफ जाएगा या इलेक्शन कमीशन? देखें, सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ला पीटीआई की तरफ ही जाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो है पब्लिक जो है, आम आवाम जो है, वो हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए हक रखती है अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए। ठीक है, मुंतखब नुमाइंदों का ही निशान ही जब आएगा तो उनको मुंतखब करेंगी ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट टेकन। साजिद अहमद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सैफुद्दीन साहब की कई भी बात पे जी, द फ्लोर इज योर्स। अच्छा देखिए, एक तो वसीम अख्तर भाई के हवाले से उन्होंने बात की, उस वक्त वसीम अख्तर भाई बिल्कुल ये कह रहे थे इख्तियार नहीं है, लेकिन साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आइन के आर्टिकल 140A कि जिसके तहत पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दिए जाए, हमने एक पिटीशन में फाइल की थी बाकायदा तौर पर, और हम उस केस को वहां लड़ रहे थे, और हम उस केस को लड़ते हुए और बाद में उसके नतीजे भी सामने हुए, और आज भी जब मुस्लिम यूनियन के पास गए हमने कहा है कि आप मेयर को एम्पावर करें। अब इनका मेयर भी आ जाए, कल नहीं परसों अगर इनका मेयर आ जाता है तो वो हम तो जेन्युइन बात कर रहे थे। आपके पास फंड्स थे, हजारों की तादाद में लोग नहीं थे। देखें, वही तो रोना था, फंड होता काम करते ना। ये मेयर कराची, उसके पास सिर्फ ये इख्तियार था कि 2 करोड़ किसी एक टाउन में काम करवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत काम हुआ उस जमाने में 2-2 करोड़ के। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो फंडिंग मुशर्रफ दौर में डायरेक्ट वफाक से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मिल रही थी, उसके बहुत फायदे थे। कराची में आप देख रहे हैं, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, अंडर पासेस, ब्रिजेस, स्कूल्स, कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम हुआ, KDA कराची का मास्टर प्लान, ST सर्विस का मंसूबा, स्कूल्स पर काम हुआ। आप इसके अलावा कराची में इतने भरपूर काम हुए हैं कि हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, हम बता सकते हैं हमने क्या किया। लेकिन जमात इस्लामी बता दे 74 साल में इन्होंने क्या किया। भाई, इन्होंने किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ा, MME की हुकूमत में इनकी हुकूमत बनी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां भी इनको सत्ते में हुकूमत मिलती है किसी ने साथ ऐड होकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने KPK में क्या किया, इस्लामी निज़ाम लेकर आ गए, तब्दीली लेकर आए। 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में जमात इस्लामी ने क्या काम किया। इसके अलावा KPK को लोन फ्री कर दिया था, 1 पैसे का कर्जा नहीं था। इसके अलावा इनका कहना यह है कि हम बहुत काम करें। मेरे भाई, आप गवर्नर सिंह के पास जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 50,000 बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है गवर्नर हाउस के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप यार, हमारे काम की बात कर, अपने काम दिखाएं। आप अपना चूरन नहीं बेचें, बातें मत करें, हमने ये कर लिया, इश्यूज नहीं। आप बताएं 1 साल में आपने क्या किया, और 74 साल में पाकिस्तान में आप इस्लामी निज़ाम लेकर आए, KPK में आप तब्दीली लेकर आए, आपने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया, आपने कराची पाकिस्तान के मासूम लोगों को अफगानिस्तान भेजा, आपका एक लीडर नहीं गया, आपका एक लीडर वहां शहीद हुआ। सारे पाकिस्तान के मजलूम बच्चे आपने भेजो, और अमेरिका से आप बातें कर रहे हो यार। आपने कराची में 1 साल में क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ इनकम अगर बाइकाट नहीं करती ना तो आपको ये भी नहीं मिलता, आप कुछ नहीं कर रहे होते जी। और अगर बाइकाट क्विकली जी, मुझे प्रोग्राम को क्लोज भी करना है जी। सारे 25-30 हजार वोट लेकर कामयाब होता तो मानता। सैफुद्दीन साहब जी, मुझे प्रोग्राम को क्लोज भी करना है जी। आपका जो सैफुद्दीन साहब 500, 600, 700 वोट जी। साहिब जरा सैफुद्दीन साहब को रिस्पॉन्ड करने दें जी। सैफुद्दीन साहब देखिए मैं देखिए इनकी बातों का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि आपको पता है इन लोगों की आदत आपके पास जवाब है नहीं, आप बात जवाब दे नहीं सकते हैं। देखिए, आपके पास दलाइल नहीं है मेरे भाई। भाई आपके पास दलाइल नहीं है। इनका अपना कैरेक्टर क्या है, इनका अपना कैरेक्टर क्या है। अभी सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 268 लोगों को जो फैक्ट्री में जलाया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसमें MK मुलविस थी। सिंध हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है 268 लोग जो बल्दिया की फैक्ट्री में जलाए गए
بری ہو گئے. اس میں ایم کے ملوث تھی. سارے بری ہو گئے. مطلب ان کی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں صرف یہ درخواست کرنی چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں خدا کے لیے سمجھیں، پاکستان کے حالات کی نزاکت سمجھیں. اقتدار کی خاطر، اقتدار کی بھوک کی خاطر یہ جو میوزیکل چیئر کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ جو چابی کا کھلونا بن جاتی ہے، اور ایم کے ایم جیسی پارٹیاں جو حکومتوں کو توڑوانے، حکومتوں کو بنانے کے لیے اعلی کار بنی ہوئی ہیں، سیف الدین صاحب پروگرام کا پاکستان کو ٹائم برباد میرے کر پاس رہی ختم ہو ہیں. گیا جی. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساجد احمد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آفتاب باجوہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.